السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جس طرح سے امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے کچھ دھماکہ کریں گے، کچھ تہلکہ خیز کریں گے، تو وہ آج ہو گیا ہے۔ اور نیب ترامیم جو تھیں، جو پی ڈی ایم حکومت نے کی تھیں، جس کا الٹیمیٹ مقصد جو تھا وہ اپنے آپ کو، اپنے اتحادیوں کو فائدہ پہنچانا تھا، اسی نیب ترامیم کے تحت آصف علی زرداری، اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی سمیت کئی سیاسی خاندانوں کے کیسز جو نیب میں چل رہے تھے وہ بند ہو گئے تھے۔ لیکن آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے نیب کیسز کی ترامیم کو، نیب ترامیم کو اڑا کر رکھ دیا ہے، کالعدم قرار دے دیا ہے۔ یہ خبر آپ تک پہنچ چکی ہوگی، میڈیا اس کو صبح سے جب سے خبر آئی ہے تب سے آپ تک اس کا ذکر کر رہا ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ جمعے کا روز جو ہوتا ہے وہ شریف خاندان کے لیے اچھی خبریں نہیں لے کے آتا۔ عدالتی محاذ پر کبھی بھی شریف خاندان کے لیے جمعے کے روز اچھی خبریں نہیں آئی ہیں، اور اسی کا شاخسانہ یہ ہے کہ جو نیب کیسز جب دوبارہ سے کھلیں گے، ریفرنسز دوبارہ سے کھلیں گے، احتساب عدالتیں دوبارہ سے شروع ہوں گی، اور میاں نواز شریف کے کیسز جو ہیں، مریم نواز صاحبہ کے کیسز جو ہیں، اور بالخصوص توشہ خانہ ریفرنسز جو میاں نواز شریف اور مریم نواز اور اسی کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی پر ختم ہو چکے تھے، وہ دوبارہ سے شروع ہوں گے، اور دوبارہ سے ان کیسز کی سماعت ہوگی۔ اور اگر عمران خان اس بنا پر، توشہ خانہ سے تحائف لینے کی بنا پر نااہل ہوئے ہیں، تو اسی بنا پر وہ لوگ بھی نااہل ہو سکتے ہیں۔ نواز شریف، آصف علی زرداری، مریم نواز بھی نااہل ہو سکتی ہیں، اور اسی وجہ سے اب یہ ہے کہ ایک دوبارہ سے نیب کا جو پھندا ہے ان کے اوپر دوبارہ سے آ دھمکا ہے۔ فیصلہ جو ہے یہ 2-1 کا فیصلہ تھا، جسٹس اعجاز الاحسن، چیف جسٹس عمر عطا بندیال، اور دوسری طرف تھے جسٹس منصور علی شاہ۔ تو جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلہ پڑھ کر سنایا، مگر جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے کے دوران فیصلے سے خود اختلاف کیا ہے، اور اختلاف جسٹس منصور علی شاہ کا کافی عرصے سے ہی عمر عطا بندیال صاحب کے فیصلوں کے حوالے سے آ رہا ہے۔ پریکٹسز اینڈ پروسیجر ایکٹ، اچھا اب اس میں ایک بڑی ٹیکنیکل جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا یہ اس فیصلے پر نظر ثانی ہو سکتی ہے؟ تو یہ بھی ایک مزیدار ٹوسٹ ہے جو آج ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ جو نامزد چیف جسٹس ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ جب آئیں گے 18 ستمبر کو، ان کی جو ہے وہ تقریب حلف برداری ہے، وہ حلف اٹھا رہے ہیں، تو جب وہ آئیں گے تو ان کے بارے میں یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ نیب پریکٹسز اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کو دوبارہ سے شروع کریں گے، اور فل کورٹ بینچ بنائیں گے، فل کورٹ بینچ بنائیں گے، 8 ججز پر محیط یہ بینچ نہیں بلکہ فل کورٹ یہ بینچ ہوگا، اور امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پریکٹسز اینڈ پروسیجر، سپریم کورٹ پریکٹسز اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ دوبارہ سے سنا جائے۔ اب اس میں ایک مزیدار شک یہ ہے کہ اس میں کسی بھی سپریم کورٹ کے گزشتہ فیصلے کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے، اور کبھی بھی کی جا سکتی ہے۔ تو جو حکومت ہے، پی ڈی ایم کی حکومت یا موجودہ حکومت، نگران حکومت، وہ ہو سکتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب پریکٹسز اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کالعدم قرار دے دیا تھا، لیکن اگر وہ دوبارہ سے اس کو رینیو کر دیتے ہیں تو پھر جو ہے پی ڈی ایم کے پاس یہ آپشن کھل گیا ہے، موجود ہے کہ وہ دوبارہ سے نیب ترامیم کو چیلنج کر سکیں، اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر سکیں۔ اور جس طرح کا ماحول چل رہا ہے، اور جو ہے جیسا کہا جاتا ہے کہ ساری قوم جو ہے، ساری مسلم امہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہی ہے، لیکن پی ڈی ایم والے جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اب وہ انتظار جو ہے وہ ختم ہوگا۔ جو ریومرز ہیں اور جو مبینہ طور پر خبریں ہیں وہ یہی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ فائدہ پہنچائیں گے۔ میں پھر بھی ان کے بارے میں اچھی امیدیں رکھ رہا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ میری یہ اچھی امیدیں یہ کارگر ثابت۔ اچھی امید سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ وہ پی ٹی آئی کی ہی سپورٹ کریں گے، اچھی امید سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھے فیصلے کریں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ آپ کسی عام آدمی سے پوچھیں کہ کیا 50 کروڑ سے کم کرپشن نہیں ہے؟ کیا عوامی عہدے پر جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس سے یہ پوچھا جانا نہیں چاہیے کہ وہ کیا کرتا رہا ہے؟ اس کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ تو یہ ایک بڑی جرنل، ایک بڑی کامن سینس کی بات ہے، اور اگر اس کے برخلاف کوئی بات ہوگی تو وہ عام عوام کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گی۔ کسی بھی منصف پسند آدمی کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ بھائی 1 روپے کی کرپشن بھی، اللہ تو سود کے بارے میں کہتا ہے کہ 1 روپے کا سود بھی سود ہے، تو کرپشن بھی اسی طرح سے ہی ہے۔ وہ 1 روپے کی بھی ہے، 1 پیسے کی بھی ہے، تو وہ کرپشن ہی ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں۔ میں بطور ایک ولاگر یا ایک جرنلسٹ یا ایک کمنٹیٹر یہ نہیں چاہتا کہ وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں، لیکن کم از کم وہ فیصلے کریں جو انصاف پر مبنی ہوتے ہوئے نظر آئیں۔
یعنی یہ ضروری ہے کہ نیب جو ہے وہ ہر قسم کے کرپشن کیسز کو ہینڈل کرے، ایک بات۔ دوسری بات، اگر نیب نے ہینڈل نہیں کرنے تو پھر کوئی دوسرا ایسا انڈیپینڈنٹ، ایسا پاورفل ادارہ بنایا جائے جو نیب ہی کی طرح انڈیپینڈنٹ ہو اور 50 کروڑ سے کم جو کیسز ہیں، کرپشن کیسز ہیں، ان کی سماعت کرے، ان کے مقدمات ان پر چلیں۔ بات یہ ہے کہ نیب کی بجائے ایک نیا ادارہ تشکیل دینا، پھر وہاں سے نئے سرے سے نیا سیٹ اپ لے کر آنا، اور پھر اس چیز کا بھی خدشہ موجود ہونا کہ اس سیٹ اپ میں اپنے لوگ پلیس کیے جائیں گے، اس سیٹ اپ کو قبضے میں لینے کی کوشش کی جائے گی سیاسی لوگوں کی جانب سے، تو لہٰذا یہ کسی طور بھی کوئی اچھا یا وائز ڈیسیجن نہیں ہو سکتا۔ ایک ادارہ جو چل رہا ہے اس کی کریڈیبلٹی کسی نہ کسی حد تک تو موجود ہے نا، وہ کیس تو بناتے ہیں، وہ کسی نہ کسی حد تک معاملات لے کر چلتے تو ہیں، اتنا انڈیپینڈنٹ تو وہ ادارہ ہے نا کم از کم کہ اگر ان کے اہلکاروں کو، ان کے نمائندوں کو، ان کے افسران کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم ادارے کے ساتھ منصفانہ کام کر رہے ہیں تو وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں، جس طرح کہ ریسنٹلی ظاہر شاہ صاحب کا بھی استعفیٰ آیا، اس سے پہلے سید اصغر حیدر کا استعفیٰ آیا، اس سے پہلے چیئرمین نیب، سابق چیئرمین نیب جو تھے انہوں نے استعفیٰ دیا تھا۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ باتیں جو ہیں، یہ فیصلہ جو ہے یہ ضروری نہیں کہ پی ٹی آئی کے حق میں ہو، لیکن یہ انصاف کے حق میں ہونا چاہیے، اور اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایسا نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ مشکلات اور ایک امپریشن وہ خراب کریں گے۔ یوں تو ہر حلقے میں آپ جس کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں وہ آپ کے خلاف بات کرتا ہے، جس کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں وہ آپ کے حق میں بات کرتا ہے، لیکن میں عمر عطا بندیال صاحب اب وہ جا رہے ہیں، میں ان کی اس معاملات میں اور اس طرح کے حالات میں تعریف اس لحاظ سے کرنا چاہوں گا کہ عمران خان نے جب 2022 میں اسمبلیاں توڑی تھیں اور وہ جو تحریک عدم اعتماد تھی اس کے ووٹنگ لینے سے انکار کیا تھا، اور قاسم سوری صاحب ڈپٹی اسپیکر نے اس کو رولڈ آؤٹ کر دیا تھا، تو اسی عدالت نے عمران خان کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا تھا اور عدالتوں نے جو ہے وہ اسمبلیاں بحال کی تھیں، تو یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ تھی۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یا عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ صرف پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے تھے اور جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے کر رہے تھے، فیصلے بیلنسڈ بھی تھے اور فیصلے انصاف پر مبنی بھی ہونے چاہیے۔ عمران خان کی گرفتاری، اب تھوڑے سے کمنٹس کر دینے چاہیے، میرا خیال ہے کہ عمران خان کی جو گرفتاری ہوئی 14 مئی کے دن، جو عمران خان کو 9 مئی کو گرفتار کیا گیا اور 14 مئی کو جب عمران خان صاحب کو 12-13 مئی کو رہائی ملی، تو اس فیصلے کو بھی کنٹروورشل کہا جاتا ہے، لیکن اس کا لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا، عمران خان کو فائدہ دیا گیا عدالتوں نے، لیکن آج اس وقت تو یہ کہا جا سکتا تھا، لیکن آج یہ کہا جائے گا کہ پی ٹی آئی کو فائدہ نہیں ہوا، عمران خان کو فائدہ نہیں ہوا، عمران خان کو تو ڈبل ٹرپل نقصان ہوا اس رہائی کا اور اس فیور کا۔ تو لہٰذا یہ جو ہے فیصلے ہونے چاہیے وہ انصاف پر مبنی ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی رہنماؤں کی بات کرتے ہیں تو آج جو جناح ہاؤس حملہ کیس تھا اس میں پہلی ضمانت منظور ہوئی ہے عدالتی محاذ کے مقامات پر، یعنی عدالتی محاذ پہلا جو ہے وہ باقاعدہ ون کرنے کی سچویشن ہو سکتی ہے، کیونکہ پہلی ضمانت ایک خاتون اہلکار، ایک خاتون کارکن روبینہ جمیل کی ہوئی ہے اور وہ بھی صحت کی بنیادوں پر ہوئی ہے، لیکن ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دیگر مقدمات ان پر موجود ہیں اور ان کو رہائی نہیں ملے گی، لیکن وہ علیل ہیں، ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پرویز الہی صاحب، ان کی بھی جوڈیشل کمپلیکس کیس میں 20,000 روپے کے ضمانتی مشلقوں کے عوض ضمانت منظور ہوئی ہے، ان کے بارے میں بھی یہی خبر ہے کہ انہیں مزید کسی دیگر کیس میں پکڑ لیا جائے گا اور جو اینٹی کرپشن ہے وہ ان کے خلاف مزید کیسز بنانے کے فیصلے بھی کر چکی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو آج کل کی صورتحال جو بن گئی ہے، سپریم کورٹ کے اندر بھی رہائی دی جاتی ہے، فیصلے ہوتے ہیں، عمل درآمد نہیں ہوتے۔ اسی طرح جو پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ ہے، میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جتنی پارٹیاں اس وقت موجود ہیں سیاسی پارٹیاں، وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جی سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن کم از کم 20-25 سال تو مجھے بھی دیکھتے ہوئے ہو گئے ہیں، جتنا برا آپ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہے ہیں اتنا برا مشرف نے بھی 1999 میں نون لیگ کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ یہ ضیاء الحق دور کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ان کی ٹریننگ کی جا رہی ہے، ٹریننگ ہونی چاہیے، ایک حد تک ہونی چاہیے، انسانی بنیادوں پر، انسانیت کی بنیادوں پر ہونی چاہیے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور پاکستان زندہ باد۔